بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آئیے آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں. Our today's topic for discussion, that is partition of Bengal, تقسیم بنگال. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے اس کا ایک بریف انٹرو دوں گا، اور پہلی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اکثر اسٹوڈنٹس اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال غالباً یہ بنگلہ دیش والا واقعہ ہے. میں آپ سے پوچھوں گا بھی انشاءاللہ آپ کی آن لائن کلاس میں بھی، تو اکثر اسٹوڈنٹس یہی کہیں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنگلہ دیش والی پارٹیشن ہے، جبکہ یہ پارٹیشن آف بنگال بنگلہ دیش والا ایشو نہیں ہے. بنگلہ دیش والا جو ایونٹ ہے دیٹ از دی ایونٹ آف 1971 ویئر ایز دی پارٹیشن آف بنگال واز ڈن ان 1906. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بنگلہ دیش والا ایونٹ نہیں ہے. یہ بنگلہ دیش والا سکوت ڈھاکہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ والا ایونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا انڈیا کا، اور جس کا نام تھا بنگال. تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس کو کہا جاتا ہے پارٹیشن آف بنگال. اس کی بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں تھی، اور برٹش گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہوا کرتا تھا انڈیا کے اندر، سینٹرل ریپریزنٹیٹیو آف برٹش گورنمنٹ ان انڈیا، ہی واز کالڈ وائس رائے. تو ان کے ایک وائس رائے نیا نمائندہ ان کا جو تھا جس کا نام تھا لارڈ کرزن. لارڈ کرزن واز میڈ دی وائس رائے آف انڈیا ان 1899. 1899 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک اپنا نیا نمائندہ بنا کر انڈیا میں بھیجا، اور جس کا نام تھا لارڈ کرزن. تو لارڈ کرزن چونکہ نیو کمر تھے، نئے آئے، تو انہوں نے ایز فار ہز پالیسی انہوں نے انڈیا کو وزٹ کرنا شروع کیا. اور جب انہوں نے وزٹ کیا بنگال کا، صوبہ بنگال کا، تو یہ بنگال اتنا بڑا صوبہ تھا کہ اس کے 6 دن لگ گئے اور یہ صوبہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا. تو یہ ایک مین ریزن بنی. وہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا، وہ مینجمنٹ اس کی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. تو دیٹ واز ہز پروپوزل، دیٹ واز دی پروپوزل آف لارڈ کرزن، جو اس نے اپنی سینٹرل گورنمنٹ فرام انگلینڈ برٹش گورنمنٹ سے اس نے اس کو اپروو کروایا، اور پھر اس کو اس نے امپوز کیا. تو اس طرح سے یہ جو ایونٹ ہے پارٹیشن آف بنگال، یہ بنگلہ دیش والا معاملہ نہیں ہے. یہ پارٹیشن آف بنگال پاکستان بننے سے پہلے والا ایک معاملہ ہے، جو کہ برٹش گورنمنٹ کے دور میں انہوں نے ایک بہت بڑا صوبہ جس کو بنگال کہا جاتا تھا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. ایک کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ بنگال اور دوسرے کا نام رکھا ویسٹ بنگال. اور معاملہ بھی بیسیکلی یوں تھا. اس کی بیک گراؤنڈ میں اور اگر آپ جانا وہ اس کی ریئلٹیز دیکھیں گے، کچھ ایسے فیکٹس ہیں، تو یوں تھا کہ اس کا جو یونائٹڈ بنگال تھا، اس کا کیپٹل تھا کلکتہ. اور کلکتہ چونکہ کیپٹل تھا، اور کیپٹل کے ارد گرد نیچرلی آپ کو پتا کہ سارا کچھ وہیں جمع ہو جاتا ہے. تو کیپٹل جو کلکتہ تھا وہاں پر ہندوز ور ان میجورٹی، اور یہ ویسٹ بنگال جو دوسری سائڈ آتی تھی ایسٹ بنگال کے اگینسٹ، تو ایسٹ بنگال کے اندر زیادہ آبادی تھی مسلمانوں کی، اور ویسٹ بنگال کے اندر زیادہ آبادی تھی ہندوؤں کی. اور کیپٹل چونکہ ویسٹ میں تھا اس لیے ان کی ڈومینیشن چلتی آ رہی تھی، اور مسلمان بری طرح پس رہے تھے ایسٹ بنگال میں. جو آج کل بنگلہ دیش ہے، جو آج کل بنگلہ دیش ہے، یہ اس وقت بڑے صوبے بنگال کا ایسٹرن پارٹ کہلاتا تھا. تو بہرحال یہ مسلمان جو ہے وہ ایسی سچویشن میں بہت تنگ تھے. ان کے ہاں کوئی ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تھیں، اتنا بڑا صوبہ تھا، لیکن اس کو کنٹرول کرتا تھا کیپٹل، اور کیپٹل واز ان ویسٹرن بنگال، اور اس کا نام تھا اس وقت کلکتہ.
ایک ہی سی پورٹ جو نا اس وقت آپریشنل تھی اور دیٹ واز کلکتہ سی پورٹ. دوسری جو سی پورٹ تھی دیٹ واز ان ایسٹرن پارٹ اور وہ اس طرح سے آپریشنل نہیں تھی. وہاں پر ڈیولپمنٹس اور انڈسٹری اور فیکٹریز نہیں لگ رہی تھیں, جبکہ ویسٹرن پارٹ کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ بجٹ لگ جاتا تھا. تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیں تو اپنے پروونس آف پنجاب کی بھی مثال لے سکتے ہیں. جیسے آج جو ہے وہ لاہور کے اندر سارا کچھ جمع ہوا ہے اور جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں, جنوبی پنجاب کے ایریاز ہیں, وہاں پر اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جیسی لاہور کے اندر ہے. تو اسی طرح کا کوئی حال جو ہے اس وقت صوبہ بنگال کا تھا. چنانچہ یہ لارڈ کرزن کا فیصلہ تھا. اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. چنانچہ اس نے ایک پروپوزل بنایا اور ویسٹ اپنی برٹش گورنمنٹ سے اس نے جو ہے اس کو اپروو کروایا اور اس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اب اس ٹاپک میں سے سب سے پہلا ایک شارٹ کوسچن جو بنے گا وہ بنے گا کہ واٹ ور دی ریزنز اینڈ کازز فار دی پارٹیشن آف بنگال, کہ تقسیم بنگال کی وہ کیا وجوہات تھیں, وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے اس کو تقسیم کیا گیا. تو آئیے سب سے پہلے اسی کے آنسر کی طرف بڑھتے ہیں. تو مین ہیڈنگ میرے سامنے آ رہی ہے ریزنز آف پارٹیشن آف دی بنگال. پہلی ریزن اس کی یہ تھی لارج پاپولیشن آف دی بنگال, کہ اس صوبے کی بنگال کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی, آبادی بہت بڑی ہو گئی ہوئی تھی, باقی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی بہت زیادہ تھی. پہلی ریزن یہ تھی. دوسری ریزن لارج ایریا آف بنگال, اس کا ایریا بہت بڑا تھا. 6 دن لگ گئے. لارڈ کرزن جو ہے نا وہ اس کا ایریا ہی نہیں ختم ہونے کو آ رہا تھا, تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. تیسری بڑی ریزن اس کی جو ڈویژن کی بنی, ورسٹ کنڈیشن آف ایسٹ بنگال, جو ایسٹرن بنگال جو دوسرا اس کا حصہ تھا صوبے کا وہ بالکل جو ہے ان ڈیولپ تھا, جبکہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی تھی ویسٹرن پارٹ کے اندر جو کہ کیپٹل کے ارد گرد کا علاقہ تھا. تو یہ بھی وہ چاہتے تھے کہ ایکولی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. اور اس کے علاوہ اس کی ریزن بنی ڈسٹرکشن آف چٹاگانگ سی پورٹ. چٹاگانگ جو ایک اور بڑا علاقہ تھا جو کہ ایسٹرن بنگال میں آتا تھا, اور چونکہ وہاں پر بھی سی پورٹ تھی, بندرگاہ تھی, لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپریشنل نہیں تھی, وہاں پر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تھا. سارا بزنس اور سارا کاروبار جو ہے وہ کلکتہ سی پورٹ کے اندر ہوتا تھا جو کہ ہندوؤں کے قبضے میں تھا. اسی طرح ایک اور ریزن بنی اس کی پارٹیشن کی, اینڈ دیٹ واز دی پرابلم آف لینگویج. ایک لینگویج بولی جاتی تھی جس کو کہا جاتا تھا آریہ. وہ اڑیسہ ایک علاقہ تھا جو کہ ڈیوائیڈڈ تھا انٹو 3 پروونسز. ایک پروونس تھا بنگال, دوسرا اتر پردیش اور تیسرا آسام. ان تینوں پروونسز کے اندر یہ کچھ آبادی جو آریہ لینگویج بولنے والے لوگ تھے وہ ڈیوائیڈ تھے. اب وہ ان کی ڈویژن کی وجہ سے ہر صوبے کو ان کے لیے علیحدہ سے ارینجمنٹ کرنے پڑتے تھے, علیحدہ سے ان کے لیے لینگویج پرابلم کی وجہ سے اپنے معاملات کو سیٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ تینوں پروونسز جو ہیں وہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے اپنی کاروائیاں کرنی پڑتی تھی, محنت کرنی پڑتی تھی. چنانچہ جو ہے وہ یہ لارڈ کرزن نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم یہ تینوں آریہ اسپیکنگ لوگوں کو ایک ہی پروونس کے اندر جمع کر دیں. چنانچہ اس نے یہ پروگرام بنا کر یہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ باقی صوبوں کے بھی جو لوگ ہیں آریہ لینگویج بولنے والے ان کو جو ہیں وہ ہم بنگال کے اندر جمع کر دیتے ہیں. اس ڈویژن سے یہ بھی فائدہ انہوں نے حاصل کرنا تھا. اسی طرح ڈسٹرکشن آف انڈسٹری اینڈ اسکل, چونکہ ایسٹرن بنگال کے اندر جو ہے کوئی انڈسٹری نہیں بن رہی تھی, وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹس نہیں, کوئی فیکٹریز نہیں لگ رہی تھیں, جس کی وجہ سے اس کی ڈسٹرکشن ہو رہی تھی. تو یہ بھی ان کا پروگرام تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ وہاں بھی ایکولی بجٹ جائے. پورے صوبے کا بجٹ جب ڈیوائیڈ ہوگا تو 2 حصوں میں جائے گا, ایسٹرن بنگال کو بھی ملے گا اتنا ہی جتنا کہ ویسٹرن بنگال کو مل رہا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی بھی ڈیولپمنٹ پراپر ہو. اس طرح سے یہ چند ایک جو ہیں وہ ریزنز بنتی ہیں جو کہ اس بڑے صوبے بنگال کو تقسیم کرنے کا باعث بنی. میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں. پہلی ریزن لارج پاپولیشن آف دی بنگال, دوسری ریزن لارج ایریا آف بنگال, تیسری ریزن ورسٹ کنڈیشن آف ایسٹ بنگال, اور چوتھی ریزن ڈسٹرکشن آف چٹاگانگ سی پورٹ, اور پانچویں ریزن پرابلم آف لینگویج, اور چھٹی ریزن ڈسٹرکشن آف انڈسٹری اینڈ اسکل.
تو یہ ریزنز تھیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر آپ سے جب پوچھا جائے گا شارٹ کوسچن تو آپ نے یہی ریزنز لکھنی ہے، صرف ریزنز لکھیں گے، اور اگر شارٹ نوٹ پوچھا جائے تو پھر آگے اس کی ڈیٹیل بھی دے دیں گے آپ۔ اسی طرح اس کے دوسرے حصے میں ہم چلتے ہیں، جو کہ ایونٹس جو منعقد ہوئے، پھر جب پارٹیشن ہو گئی تو کیا کیا کچھ ہوا۔ یہ عزیز طلبہ و طالبات 2 حصوں میں اس صوبے کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ایک کا نام رکھا گیا ایسٹرن بنگال اور دوسرے کا نام رکھا گیا ویسٹرن بنگال۔ اب ویسٹرن بنگال میں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، وہاں پر میجورٹی تھی ہندوؤں کی، اور ایسٹرن بنگال جس کے اندر میجورٹی تھی مسلمانوں کی۔ اب جو ویسٹرن بنگال تھا اس کا کیپٹل کلکتہ ہی رہا، ایسٹرن بنگال جو تھا اس کا جو کیپٹل تھا اس میں اس کو بنایا گیا ڈھاکہ۔ ڈھاکہ کو ایسٹرن بنگال کا کیپٹل بنا دیا گیا، جو آج کل بھی بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ایسٹرن بنگال کے اندر میں پہلے بھی بتایا آپ کو، چونکہ میجورٹی تھی کن کی؟ مسلمانوں کی۔ اب مسلمانوں کی چونکہ میجورٹی تھی، اب وہاں پر جو ہے وہ ان کی اتھارٹی، ان کی جو ہے نا وہ ڈومیننس جو ہے نا وہ بن گئی مسلمانوں کی، اور اس طرح سے اس کا ایریا بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اور چونکہ وہاں پر ٹوٹل جو 31 ملین جو ہے نا وہ پاپولیشن تھی ایسٹرن بنگال کی، اور 31 ملین میں سے 18 ملینز جو ہیں وہ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس طرح سے ان کی میجورٹی بنتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ ڈویژن ہوئی تو لاما لا اس پر جو ہے نا وہ کوئی ریئیکشن آنا تھا دونوں طرف سے۔ مسلمان تو اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ ڈویژن جو تھی ڈیفینیٹلی دیٹ واز ان دی فیور آف مسلمز آف بنگال۔ بنگال کے مسلمان جو تھے پہلے ان کی کوئی حالت نہیں تھی، اب اس ڈویژن کے بعد ان کو بھی اتنا ہی بجٹ ملنا شروع ہو گیا، ان کو بھی وہی فیسلٹیز ملنی شروع ہو گئیں، ان کا اپنا کیپٹل بن گیا، ان کے ہاں سارا کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نا ساری ڈیولپمنٹس، اور ان کو بھی سارے وہ رائٹس ملنے شروع ہو گئے جو پہلے اس طرح سے ان کو نہیں مل رہے تھے۔ تو مسلمان تو لاما اللہ بہت خوش تھے اس پر، لیکن دیٹ واز ناٹ ان دی فیور آف ہندوز آف بنگال، چونکہ پہلے وہ ڈومینیشن میں تھے اور سارا کچھ ان کے قبضے میں تھا، کیپٹل میں وہ براجمان تھے، اور اس پر سارا کچھ جو ہے نا وہ بزنس، ٹریڈ، کامرس سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن اب ڈویژن کے بعد جو ہے وہ ان کی مونوپلی ٹوٹ گئی، اور یہ ان کو جو ہے نا کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ایجیٹیشن کی، موومنٹس چلا دیں کہ یہ دھرتی ماں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور خاص طور پر اس کے سامنے جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، جو پہلے کہتی تھی کہ کانگریس کہتی تھی کہ کانگریس از دی سول ریپرزینٹیو پولیٹیکل پارٹی آف آل انڈینز۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کانگریس جو ہے تمام ہندوستان کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن اس ایونٹ پر جب یہ پارٹیشن آف بنگال ہوا تو کانگریس نے کھل کر جو ہے وہ اس پارٹیشن کی نہ صرف مخالفت کی، بلکہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ جڑ کر جو نا انہوں نے سارے وہی باتیں کی جو ہندو کر رہے تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کانگریس جو ہے وہ ان کی جماعت نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ ایک ہسٹری کا ایونٹ ہے، دیٹ از دی ایونٹ آف 1905 بفور دی کریشن آف پاکستان، لیکن اس نے بڑے دور رس نتائج جو ہے نا وہ مرتب کیے اور مسلمانوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کے آگے چل کر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ اس پر جو ہے نا ریئیکشن، اس کا ایک شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے کہ واٹ واز دی ریئیکشن آف ہندوز اینڈ مسلمز آن دی پارٹیشن آف بنگال۔ تو ڈیفینیٹلی آپ نے شارٹلی آپ جو ہے نا وہ لکھ سکیں گے کہ دیٹ واز ناٹ ان دی فیور آف ہندوز ویئر ایز دیٹ واز ان دی فیور آف مسلمز۔ مسلمان اس پر بہت خوش تھے اور ہندو جو تھے وہ اس پر خوش نہیں تھے، یہی وجہ انہوں نے اس کی بہت زیادہ بعد میں مخالفت کی۔ اچھا، ہندوؤں کے ریئیکشن کی جو ریزنز تھیں وہ کیوں اس کا جو نا وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، یہ کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہندو ریئیکشن ٹورڈز پارٹیشن، پہلا پوائنٹ جو ہے، دا ہندوز بلیوڈ دیٹ they would come under the domination of the Muslim majority in the new province and their superior position would be downgraded to the lower status۔ تو یہ ایک ریزن تھی، وہ کہتے تھے کہ اس طرح تو ہم
ہندو جو ہیں مسلمانوں کے انڈر آ جائیں گے, وہ ہمارے اوپر جو ہے نا براجمان ہو جائیں گے, وہ ان کا جو ہے نا اسٹیٹس ہم سے ہائی ہو جائے گا ڈیو ٹو دیئر میجورٹی. تو یہ ایک ان کی پرابلم تھی, پریشان تھے اس وجہ سے. دوسرا پوائنٹ, ایز دی پروونشل ہائی کورٹ اینڈ ادر جوڈیشل باڈیز were to be shifted to Dhaka, the Hindu lawyers feared that their legal practice would be affected. چونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹرن بنگال کا جو کیپٹل بننے جا رہا تھا دیٹ واز ڈھاکہ, اور یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا, اور ہندو جو لائرز تھے وہ بڑے خوفزدہ تھے کہ ہماری اس طرح سے لیگل پریکٹس جو ہے وہ بڑی افیکٹ ہوگی. ایک یہ ریزن تھی کہ وہ مخالفت کر رہے. اسی طرح ایک تیسرا پوائنٹ تھا, since Dhaka was to become the center of journalistic and other academic activities, the Hindu press and media believed that from now onward the Muslim point of view would be projected in the newspapers and magazines. They also feared that their income would seriously be reduced. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ جو پریس میڈیا اور جو ہے نا اس وقت کا جو بھی جس میں میڈیا کے ایشوز تھے اس میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کو پروجیکشن ملے گی, چونکہ وہ میجورٹی میں ہوں گے, اس لیے جو ہے وہ ہندو پریشان تھے. اور اسی طرح ایک چوتھا پوائنٹ, دا ہندو لینڈ لارڈس, capitalists and traders did not like the partition as it was to put an end to their exploitation of the poor Muslims. جو بیچارے سادہ غریب مسلمان تھے ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے تھے, استحصال کرتے تھے ہندو ٹریڈرز اور ہندو بنیاں جو لینڈ لارڈز تھے, ان کی جو ہے نا وہ چیزیں لے کر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ادھار پیسے دے کر جو ہے نا وہ جو رسمیں تھیں ان کی پرانی سودی کاروبار کرتے تھے, مسلمانوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے تھے. تو یہ بھی اب ان کے ہاتھ سے نکلنے والی بات تھی, تو جس کی وجہ سے وہ ریئیکشن دے رہے تھے. نمبر 5, before the partition of Bengal, the Hindus enjoyed dominant position in the political sphere of the province over the Muslims. The new setup was to put an end to their superior political position and their political dominance over the Muslims will end. اب ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ جو پہلے ہم انجوائے کر رہے تھے ڈومینیشن, اب جو ہے وہ ایسٹرن پارٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے انجوائے کریں گے, ہم ان کے انڈر ہوں گے. تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے, جو ہماری مونوپلی چل رہی ہے اسی کو کنٹینیو رہنا چاہیے. تو عزیز طلبہ و طالبات, ایک شارٹ کوسچن اس ٹاپک میں سے یہ بھی بنتا ہے کہ وٹ واز دی ہندو ریئیکشن, رائٹ ڈاؤن their main points. Due to them they were rejecting partition of Bengal. تو کیوں اس کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر رہے تھے, کیوں اس کو نہیں مان رہے تھے, وہ پوائنٹس جو ہیں یہاں پر آپ درج کریں گے جب آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جائے گا. اسی طرح اب یہ کینسل, آخر کار جب اتنی زیادہ ایجیٹیشن ہوئی, ہندو نے ریئیکشن دیا, تو الٹیمیٹلی برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو گئی اس کو کینسل کرنے پر, اور الٹیمیٹلی دس پارٹیشن واز کینسلڈ ان 1911. 1911 میں جا کر جو ہے وہ آفٹر 6 ایئرز دس پارٹیشن واز کینسلڈ. تو اس کو کینسل کر دیا گیا. اب اس کے بعد کیا جو ہے وہ حالات پیدا ہوئے, اور وٹ ور دی ایفیکٹس آفٹر دی کینسلیشن آف پارٹیشن آف بنگال, اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا پھر جو نا اس کے بعد کے حالات کے اندر کیا چینج آیا. پہلا چینج آیا اسٹارٹ آف ایکسٹریمزم ان پالیٹکس. جو سیاست تھی ہندوستان کی اس وقت بر صغیر کی, اس کے اندر بڑی شدت آ گئی, وہ ایکسٹریم لیول کی طرف جانا چلے گئے. ہندوؤں نے بھی جو ہے نا وہ جیسے ایجیٹیشن دکھائی, جس طرح سے پروٹیسٹ کیے اگینسٹ دس پارٹیشن, تو مسلمان بھی جو ہے وہ سمجھنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے بھی سوچا کہ اب یہ کسی صورت جو ہے وہ ہندو ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو دیٹ واز دی فرسٹ پوائنٹ, اسٹارٹ آف ایکسٹریمزم ان پالیٹکس. نمبر 2, اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوا اور کیا ایفیکٹس اس کے جو ہے نا وہ پڑے. انویلنگ آف کانگریس ٹرو فیس, جو کانگریس کا صحیح چہرہ تھا وہ واضح ہو گیا, اس کے چہرے پر پڑا ہوا جو پردہ تھا وہ ہٹا اور نقاب کشائی ہوئی, اور پتہ چل گیا کہ یہ کانگریس اصل میں کن کی جماعت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے, اور مسلمانوں کو سمجھ آ گئی. پروموشن آف مسلم پولیٹیکل اویکننگ,
یہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنی سیاسی بیداری نظر آئی، اب سمجھ آئی کہ اوہو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم سارے اکٹھے ہی ہیں ہندو اور مسلمان، لیکن یہ تو ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آخرکار مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی صورت جو ہے وہ ہندو ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، اور یہی وہ ٹائم تھا جس میں جو ہے نا وہ ایک ڈیلیگیشن جا کر جو ہے وہ ملا جا کر وائسرائے آف انڈیا کو ان 1906 1 نومبر 1906 کو مسلم لیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن گیا اور اس نے جا کر وائسرائے سے ملاقات کی اور اپنے جو کنسرنز تھے ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے شیئر کیے، اور اسی طرح پھر 2 مہینے کے بعد ہی جو after 2 months آل انڈین مسلم لیگ واز فارمڈ ان ڈھاکہ ان 1906 30 دسمبر 1906 کو آل انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کہنے کو تو ایک ایونٹ تھا جو پہلے منعقد ہوا لیکن بعد میں پھر اس کو کینسل بھی کر دیا گیا، لیکن اس کی کینسلیشن کے ساتھ مسلمانوں کو جو ریئلائزیشن ہوئی، جو مسلمانوں نے لرن کیا، وہ یہ تھا کہ ہندو کسی صورت بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر 2 نیشن تھیوری اور ایک علیحدہ سیپریشن کی موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، اور الٹیمیٹلی یہ ایک مائل سٹون بھی بنا پارٹیشن آف بنگال ٹورڈز دی کریشن آف پاکستان، اور مسلمانوں نے آخرکار جو ہے اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنے کا پروگرام بنایا، اور جس کو پھر وہ حاصل کر کے رہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ساری ڈسکشن کو آپ سنیے، اور اس کے حوالے سے اگر جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان کو ہم آن لائن کلاس کے اندر ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔